الرحمن الرحیم، شیئرز خرید کر رکھے ہوں تو کیا زکوٰۃ واجب ہوگی؟ صادق صاحب انڈیا سے، اگر کوئی شیئرز خریدتا ہے یہ سوچ کر کہ ہم اس کو 10-15 سال بعد بیچیں گے تو کیا اس رقم میں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ جی ہاں، اس رقم میں نہیں بلکہ شیئر کی جو ویلیو ہے اس پہ. آپ نے 1 لاکھ کے شیئرز خرید کر رکھے تو 1 لاکھ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ آپ اگلے سال جب زکوٰۃ نکالیں گے تو شیئر کی مارکیٹ ویلیو دیکھیں گے، اس مارکیٹ ویلیو کا 2.5% آپ زکوٰۃ کے طور پہ دیں گے. کیا نماز میں پینٹ فولڈ نہیں کرنی چاہیے؟ نماز کی حالت میں پائنچے فولڈ کرنے کے بارے میں سنا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں. بالکل غلط سنا، کرنا چاہیے بلکہ کرنا واجب ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے تک کھینچتا ہے. تو ٹخنوں سے اوپر رکھنا، شلوار ہو، تہبند ہو، پینٹ ہو، اس کو ضروری ہے، اور نماز میں تو اور زیادہ ضروری ہے. دوران عدت والدہ دوسرے بیٹے کے ہاں جا سکتی ہے؟ میرے والد کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے اور والدہ عدت گزار رہی ہیں. والد والدہ کے گھر بڑے بھائی کے ساتھ رہتی ہیں. والدہ والد کے گھر بڑے بھائی کے ساتھ رہتی ہیں. میں شہر سے تقریباً آدھے گھنٹے کی دوری پر رہتا ہوں، تو کیا میں اپنی والدہ کو عدت گزارنے کے لیے اپنے گھر پردے کے اہتمام کے ساتھ لا سکتا ہوں؟ شیخ توصیف مشتاق انڈیا سے، نہیں لا سکتے. عورت پر عدت اسی گھر میں گزارنا لازم ہے جس گھر میں وہ زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی. وہاں رہنے میں اگر کوئی شرعی عذر ہو، مثلا کرائے کا گھر ہو، اب کرایہ ہی نہیں آپ کے پاس دینے کے لیے، یا کوئی جنگل میں ہو، اکیلے بہت ڈر لگتا ہو، اکیلی ہو گئی ہو وہاں پہ، تو مجبوری ہے، ورنہ یہ جائز نہیں ہے، شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارنی پڑے گی. کیا ایک مسئلہ مختلف علماء سے پوچھ سکتے ہیں؟ اگر کسی مسئلے پر 2 یا 3 علماء کی رائے لے لی جائے اور ان کی آراء مختلف ہو تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا کسی ایک عالم سے ہی مسئلہ پوچھا جائے اور جو وہ کہیں اس پر عمل کیا جائے؟ اور کیا کسی عالم کی تحقیق کرنا صحیح ہے کہ آپ کس مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں وغیرہ؟ فیصل سعید. دیکھیں 2-3 لوگوں سے علماء سے پوچھنا یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن وہ بشرطے کہ وہ علماء ہوں، مستند دینی اداروں سے فارغ ہوں اور مستند دینی ادارے ان کی ذمہ داری بھی لیتے ہوں. 3 شرطیں ہیں اس زمانے میں، ورنہ ہر آدمی اپنے آپ کو دین کا عالم کہتا پھر رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میڈیکل سائنس میں کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ لے تو تھوڑی مان لیا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا آپ نے کہاں پڑھا ہے، کون آپ کا ٹیچر ہے، کون آپ کا استاذ ہے. تو اس زمانے میں اچھا یہ بھی بہت ہے کہ بعض لوگ باقاعدہ پراپر پڑھے ہوتے ہیں مگر ایک اپنی دکان کھول لیتے ہیں وہ، اور بالکل جمہور سے ہٹ کے نئی تحقیقات خود یعنی گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے میرا ایک خیال ہے کہ اس زمانے میں صرف عالم مفتی ہونا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ کوئی ریلائبل ادارہ ہو. ادارے کا لفظ اس لیے استعمال کیوں، ادارے میں بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، مستند علماء ہوتے ہیں، تو ادارہ جو ہے اس کو عالم قرار دیتا ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی کسی بڑے دینی معتبر دینی ادارے سے عالم بن کے فارغ ہوا، لیکن اس نے ایسے مسائل بیان کرنا شروع کر دیے جو بالکل اس کی ایک ذاتی آراء ہے اور گمراہی کی طرف جانے لگا، تو اکثر پھر ادارے اس سے ذمہ داری ختم کر دیتے ہیں، بولتے ہیں بھائی ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے کہ جس سے آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس کے پیچھے مختلف ادارے ہوں یا علماء ہوں جو کم از کم ان علماء نے اس کو گمراہ نہ قرار دیا ہو. اس کی مثال بالکل ایسے، کوئی ڈاکٹر کوئی نئی رپورٹیں سامنے لے آتا ہے تو آپ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں نا کہ حضرت یہ تحقیق سے آپ متفق بھی ہیں یا نہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی یہ آدمی پاگل ہو گیا، اس کا دماغ سٹیا گیا، یہ میڈیکل کالج میں سے علم تو حاصل کیا لیکن یہ جو ہے نا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے مفاد ہیں جس کی وجہ سے غلط تحقیقات لوگوں کے سامنے لا رہا ہے. تو اس لیے عالم بھی پراپر کسی ادارے سے فارغ ہو، ایک بات. نمبر 2، علماء اس سے برات کا اعلان نہ کرتے ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا علماء اس کی ذمہ داری لیتے ہوں، کم از کم اتنا ضرور ہو کہ اس سے برات کا اعلان نہ کرتے ہوں. تو یہ 2 شرطیں اگر کسی عالم میں ہیں تو پھر ان سے کوئی بھی ہو ان سے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے. اگر 2-3 علماء سے بھی پوچھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، اور زیادہ انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے. اور اگر ان کی رائے میں اختلاف آ رہا ہے تو پھر ان میں جو زیادہ جس پر آپ کو اعتماد ہو، جو آپ کی نظر میں زیادہ مستند عالم دین ہو، تو پھر اس کی رائے پر عمل کرنا چاہیے. ظہر اور عصر کی نماز کا وقت، ظہر کا ٹائم کب تک ہوتا ہے؟ عصر تک رہتا ہے یا پہلے ختم ہو جاتا ہے؟ احسن ساؤتھ افریقہ سے. لیکن جیسے ہی ظہر کا ٹائم ختم ہوتا ہے عصر کا شروع ہوتا ہے، جیسے ہی عصر کا شروع ہوتا ہے ظہر کا ختم ہوتا ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں جو راجح قول اور جمہور کا قول ہے. لیکن ظہر کا ختم کب ہوتا ہے اور عصر کا شروع کب ہوتا ہے، اس کے بارے میں فقہا کی 2 رائے ہیں اور دونوں قرآن و سنت سے ثابت ہیں. تینوں ائمہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، اسی طرح حنفیہ میں جو صاحبین ہیں امام محمد، امام یوسف جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ جب ایک مثل ہو جائے
اور جو زوال کا سایہ ہے وہ بھی ملا کے. زوال کا سایہ کیا ہے؟ جب سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے نا تو آپ کوئی بھی چیز یعنی آپ خود کھڑے ہو جائیں تو ایک چھوٹا سا آپ کا سایہ بنا ہوا ہوتا ہے اس وقت. یہ سایہ سورج ڈھلکنے سے نہیں ہوتا بلکہ یہ سایہ اس لیے ہوتا ہے کہ سورج آپ کے بالکل سر کے اوپر سے گزرتا نہیں ہے, تو اس کو زوال کا سایہ کہتے ہیں. یعنی وہ سایہ جو زوال کے وقت ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک چیز ہے 6 فٹ کی, ایک چھڑی ہے 6 فٹ کی, آپ نے وہ 6 فٹ کی چھڑی زمین میں گاڑ دی. اب کیا ہوگا؟ سورج مشرق سے نکلا تو اس 6 فٹ کی چیز کا سایہ ہوگا, بہت لمبا سایہ ہوگا. جیسے ہی سورج اوپر آتا رہے گا یہ سایہ سمٹ کے چھوٹا ہوتا رہے گا. بالآخر ہوتے ہوتے سورج جب بالکل چوٹی پر ہوگا تو جو ممالک ایکویٹر پہ ہیں, خط استوا پر ہیں, ان میں تو یہ سایہ زیرو ہو جائے گا. لیکن پاکستان میں, انڈیا میں, سعودیہ میں, اسی طرح افریقہ کے بہت سارے ممالک میں یہ سایہ زیرو نہیں ہوتا بلکہ سورج جب بالکل سر پہ ہوتا ہے تو یہ سایہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا. تو یعنی ایک وقت آتا ہے کہ سایہ سمٹ کے انتہائی چھوٹا ہو جائے اور پھر مزید چھوٹا نہ ہو بلکہ اب دوبارہ بڑا ہونا شروع ہو. تو یہ جو جب سب سے زیادہ چھوٹا ہو جائے گا, سورج بالکل جب سر پہ ہوگا, تو اس سائے کو کہتے ہیں زوال کا سایہ. اب فرض کر لیں ایک 6 فٹ کی چیز ہے اور سورج جب بالکل آپ کی کھوپڑی شریف پہ پہنچا تو اس 6 فٹ کی چیز کا سایہ رہ گیا 1 فٹ, اور اب مزید 1 فٹ سے کم نہیں ہو رہا بلکہ سورج جب مغرب کی طرف ڈھلکنا شروع ہوتا ہے تو یہ 1 فٹ کا سایہ ادھر کو کھسک کے لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ والا سایہ کہلاتا ہے فیء الزوال, زوال کا سایہ. اب ظہر کا وقت کب شروع ہوگا؟ جمہور علماء کے نزدیک جیسے ہی سورج ڈھلکتے 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 کنارے پہ جاتا ہے, یہ 6 فٹ کی جو چھڑی تھی اس کا سایہ پھیلنا شروع ہوگا اور یہ 6 فٹ کا سایہ بن جائے گا. تو ابھی نہیں ہوا بلکہ وہ 1 فٹ کا سایہ جو زوال کے وقت تھا وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے. تو 6 فٹ پلس 1 فٹ 7 فٹ کا جب سایہ ہوگا تو یہ وہ سایہ ہے جبکہ جمہور کے نزدیک ہر چیز کا سایہ 1 گنا بڑھ گیا ہے. یعنی اس میں زوال کا سایہ نکال کے ہر چیز کا سایہ 1 گنا بڑھ چکا ہے, یعنی اتنا ہی ہو گیا جتنی وہ چیز ہے. تو جمہور علماء کے نزدیک ظہر کا وقت ختم ہو گیا اور عصر کا وقت شروع ہو گیا. تو یہ خوب اس بات کو سمجھیں. جبکہ امام ابو حنیفہ کا جو مشہور قول ہے اس کے مطابق ہر چیز کا سایہ جب زوال کے سائے کے علاوہ دگنا ہو جائے, مثال کے طور پر زوال کا سایہ تھا 1 فٹ اور چیز 6 فٹ کی ہے, تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب سورج غروب ہوتے 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 ڈھلتے ڈھلتے اس 6 فٹ کی چیز کا سایہ 12 فٹ ہو جائے گا اور پلس وہ زوال والا سایہ یعنی 13 فٹ ہو جائے گا, تو ظہر کا وقت ختم ہو گیا اور عصر کا وقت شروع ہو گیا. دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں, مضبوط دلائل ہیں. جمہور کی دلیل حدیث جبریل ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی, ہر چیز کا سایہ جب 1 مثل ہو گیا تھا تو ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی اور پھر اس کے بعد عصر پڑھائی, اور آپ نے فرمایا کہ یہ ظہر, یہ مشہور حدیث ہے, ظہر سے عصر تک کا یہ وقت ہے اور یہ عصر سے یہ عصر کا وقت ہے, تو وہ اس میں 1 مثل پہ پڑھائی ہے. یہ حدیث جبریل ہے. لیکن امام حنیفہ کے دلائل بھی بہت مضبوط ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اور پچھلی امتوں کی مثال اس شخص کی ایسی ہے کہ ایک مزدور نے فجر سے ظہر تک محنت کی, اس کو اجر 1 گنا ملا, 1 قرات ملا. ایک نے ظہر سے عصر تک محنت کی, اس کو بھی 1 قرات ملا. اور ایک نے عصر سے مغرب تک محنت کی, یعنی اس امت نے گویا عصر سے مغرب تک محنت کی اور اس کو 2 قرات ملے. عمل کم کیا, کم ٹائم میں کیا اور اب اجر دگنا مل رہا ہے. تو یہود و نصارہ نے پوچھا اللہ یہ امت عمل کم کر رہی ہے, اس کو اجر دگنا مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بھائی میں نے تمہیں جتنا تمہارا اجر بنتا تھا دیا ہے نا, ان کو زیادہ دے دیا تو میرا فضل ہے, تم پہ ظلم تھوڑی کیا میں نے, مشہور حدیث ہے. تو یہ مثال فٹ بیٹھتی نہیں ہے 1 مثل پہ, اس لیے کہ اگر ظہر اور یعنی 1 مثل پہ ہم اس بات کے قائل ہو جائیں نا کہ ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر ظہر اور عصر کا ٹائم اور عصر اور مغرب کا ٹائم تقریباً سیم ہو جائے گا. تو جبکہ حدیث سے پتہ چل رہا ہے ظہر عصر میں وقت کم ہوتا ہے, عصر مغرب میں وقت کم ہوتا ہے اور ظہر عصر میں وقت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جب ہی ہوگا جب آپ عصر کو مثل ثانی پہ پڑھیں. تو اور بھی دلائل ہیں. تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ عام حالات میں ہمیں کرنا یہ چاہیے تاکہ تمام اقوال پہ اور تمام حدیثوں پہ عمل ہو جائے, ہمیں احتیاطاً کرنا یہ چاہیے کہ 1 مثل سے پہلے ظہر ہر قیمت پہ ہم پڑھ لیں تاکہ تمام فقہا کے نزدیک ہماری ظہر کی نماز قضا ہونے سے بچ جائے, اور عصر ہم پڑھیں 2 مثل ہونے کے بعد تاکہ تمام فقہا کے نزدیک عصر ہماری درست ہو جائے. جیسے کہ ہمارے بر صغیر میں اور بہت سارے علاقوں میں عمل ہے کہ ہم عصر 2 مثل کے بعد پڑھتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمام فقہا کے نزدیک ہماری عصر کی نماز بالاتفاق صحیح ہو جائے گی, اور افضل بھی یہ عمل ہے. افضل اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عام معمول یہی تھا کہ عصر میں آپ تاخیر کیا کرتے تھے, لیکن بہرحال گنجائش اس پر بھی ہے. سفر میں اگر آپ ہیں, کوئی جلدی ہے, تو پھر آپ 1 مثل کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, اس پہ بھی عمل کرنا جائز ہے. جیسے کہ ہم جب سعودی عرب جاتے ہیں
تو ہم تو انہی اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں حرم میں بھی، تو وہ تو جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک مثل کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جائز اس قول پر بھی عمل کرنا ہے۔ لیکن تمام دلائل میں اگر آپ تطبیق دینا چاہیں تو افضل یہی ہے جو ہمارے بلاد میں بر صغیر میں ہو رہا ہے کہ 2 مثل پہ اثر پڑی جاتی ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ تمام فقہا کے نزدیک آپ کی اثر کی نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی، لیکن ظہر میں آپ یہ احتیاط کریں کہ ایک مثل سے پہلے ظہر کی نماز آپ لازمی پڑھ لیں، تاکہ تمام فقہا کے نزدیک آپ کے ظہر کی نماز قضا ہونے سے بچ جائے۔ البتہ سفر میں آپ، کیونکہ جلدی ہوتی ہے انسان کو، اور سفر میں ویسے بھی شریعت نے بہت سی گنجائشیں دی ہیں، تو سفر میں آپ ویسے ہی جمہور کے قول پر عمل کر سکتے ہیں کہ پہلے یعنی ایک مثل کے فوراً بعد آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، یعنی اس میں جلدی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب عرب وغیرہ کنٹری میں جاتے ہیں، کیونکہ وہاں جماعت کی نماز ہوتی ہے مثل اول پہ عصر کی نماز، تو وہاں جماعت کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے بھی مثل اول پہ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عصر انفرادی پڑھ کر جماعت میں شامل ہونا، اگر کوئی عصر کی نماز جماعت سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے پڑھ لے اور اسے بعد میں اگر کوئی عصر کی نماز جماعت سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے پڑھ لے اور اسے بعد میں پتہ چلے کہ ابھی تو اذان ہی نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے یا اس کی نماز ہو گئی؟ محمد یوسف ملتان سے حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے نماز پڑھی اور بعد میں پتہ چلا کہ جی مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، تو اسے چاہیے کہ اس جماعت میں شامل ہو جائے۔ تو لیکن احناف کے نزدیک یہ اس صورت میں ہے کہ جب جو نماز اس نے پڑھی ہے اس کے بعد نفل پڑھنا جائز بھی ہو، کیونکہ یہ دوسری نماز اس کی نفل ہوگی نا، فرض تو پہلے پڑھ چکا ہے، تو فجر اور عصر کے بعد احناف کے ہاں نوافل جائز نہیں ہے، تو اس لیے عصر کی نماز اگر کسی نے پہلے پڑھ لی ہو، بعد میں اگر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ انٹرنیٹ کے غلط استعمال کا گناہ کیا انٹرنیٹ سروس دینے والے کو ہوگا؟ میں انٹرنیٹ سروس مہیا کرتا ہوں اپنے شہر سے دیہات میں، کیا یہ کام میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ جبکہ میرے کسٹمرز، یہ کیا لکھا ہوا ہے، میرے کسٹمر فلمیں، موویز اور ڈرامے بھی دیکھتے ہوں گے، کیا میں برابر کا گناہ گار ہوں گا؟ دیکھیں، آپ تو ایک ان کو جائز چیز مہیا کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کے بہت سارے استعمال ہیں، اس پہ لوگ علماء کے بیان بھی سنتے ہیں، اس پہ لوگ مسائل بھی سنتے ہیں، اس پہ لوگ اپنے جو ایجوکیشن سے متعلق معلومات بھی لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی فلم دیکھ رہا ہے تو وہ اس کا اپنا قصور ہے، انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ آپ یہ نیت نہ کریں میں لوگوں کو فلمیں دکھانے کے لیے انٹرنیٹ دے رہا ہوں، آپ یہ نیت کریں میں لوگوں کو ایک جائز کام کے لیے انٹرنیٹ کی سہولت مہیا کر رہا ہوں۔ اب اگر کوئی وہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا ہیڈیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ کیا شریعت میں رات کا سفر ناپسندیدہ ہے؟ رات میں سفر کرنے کا کیا حکم ہے؟ ہم نے ایک حدیث سنی ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رات میں سفر کرنا کیسا ہے تو کوئی بھی رات میں سفر نہ کرے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، تو جائز ہے رات میں سفر کرنا بھی۔ البتہ حدیث میں آتا ہے بورک لی امتی فی بکورہا، اللہ نے میری امت میں صبح کے وقتوں میں برکت رکھی ہے، تو صبح جو وقت کام کیا جائے اس میں بہت برکت ہوتی ہے، اور ہم نے تجربہ بھی کر کے دیکھا ہے، اگر ہم فجر سے پہلے ہی نکل جائیں سفر پہ تو ایسا لگتا ہے کہ بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ ہم نے سفر طے کر لیا۔ اگر کوئی غلط سلام کرے تو کیسے جواب دیں؟ اگر کوئی شخص ہمیں غلط سلام کرے تو ہم اس کو صحیح جواب دیں یا ہم بھی اس کو غلط جواب دیں؟ تفصیل سے بتا دیں۔ صدام حسین راجستھان سے، اب پتہ نہیں غلط سلام سے آپ کی مراد کیا ہے۔ اگر اتنا غلط کیا کہ سلام ہی نہیں بن رہا تو جواب بھی واجب نہیں ہے، اور اگر اتنا ہے کہ سلام کے الفاظ کچھ نہ کچھ سلام کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے تو سلام تو پارسل کر دیا نا اس نے، تو بس پھر آپ بھی وعلیکم السلام کہہ دیں اس کو۔ غلط سلام کا غلط جواب دینا تو کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہے۔ کیا پوتے کو وراثت میں حصہ ملے گا؟ ایک شخص ہے کریم، اس کا بیٹا ہے رحیم، اور اس کے پوتے ہیں عبداللہ اور عثمان۔ اب کریم کے بیٹے رحیم کا انتقال ہو گیا، تو اس کے جو پوتے ہیں عبداللہ اور عثمان وہ وراثت میں شامل ہوں گے یا نہیں؟ محمد حارث، آگرہ، انڈیا سے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، ایک شخص ہے کریم، اس کا بیٹا ہے رحیم، اور اس کے پوتے ہیں عبداللہ اور عثمان۔ رحیم کا انا للہ ہو گیا۔ دیکھو، اگر رحیم کا انا للہ ہو گیا، انا للہ سب سے پہلے کس کا ہوا ہے؟ ایک شخص ہے، اچھا شخص کا نام نہیں بتایا، ایک شخص ہے اس کا انتقال ہوا اور اس کے پوتے ہیں، بیٹا نہیں ہے کوئی۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو پوتوں کو وراثت میں حصہ ملے گا، پوتے بیٹے کے قائم مقام بن جائیں گے۔ لیکن اگر جس کا انا للہ ہوا ہے اس کا کوئی بیٹا موجود ہے، جیسے اس کا ایک بیٹا تھا رحیم اور فرض کریں ایک بیٹا کریم بھی ہے، اور رحیم کا انتقال ہو گیا، تو اب کریم کو وراثت ملے گی، رحیم کے بچوں کو نہیں ملے گی۔ یعنی جب تک مرحوم کی کوئی ایک نرینہ اولاد بھی موجود ہو تو پھر مرحوم کے پوتوں کو نہیں ملتا۔ یعنی مرحوم کا جو سگا بیٹا زندگی میں فوت ہو جائے تو اس کے بچوں کو وراثت نہیں ملتی، بشرطے کہ مرحوم کا کوئی دوسرا بیٹا زندہ ہو۔
اگر مرحوم کے کوئی دوسرا بیٹا زندہ ہی نہیں ہے، سارے پوتے ہی ہیں، تو پھر پوتوں میں وراثت جائے گی، ادروائز بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے میں وراثت نہیں جاتی۔ لوگ اس پہ سوال کرتے ہیں پوتا کیا کرے گا؟ تو ساری دنیا کو تو وراثت نہیں ملتی نا، باقی لوگ پڑوسیوں کو بھی نہیں مل رہی، وہ کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں۔ تو جب قریب موجود ہے، سگا بیٹا موجود ہے، تو قریب کے ہوتے ہوئے شریعت کا اصول ہے کہ جو دور کا رشتہ اس کو نہیں ملتا، تو سگے بیٹے جب موجود ہیں تو جو بیٹا زندگی میں مر گیا اس کا حق خود بخود ختم ہو گیا، تو اس کے بیٹوں کو نہیں ملے گا۔ ایسی صورت میں باپ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ان بچوں کے لیے، پوتوں کے لیے زندگی میں 1/3 کے اندر اندر وصیت کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یوں کہہ سکتا ہے بھائی میرا یہ بیٹا بھی زندہ ہے، یہ بیٹا بھی زندہ ہے، یہ والا جو میرا بیٹا ہے یہ چونکہ مر چکا ہے اور اس کے بچے موجود ہیں، تو اب میری وراثت ان دونوں بیٹوں کو تو ملے گی، پوتوں کو تو کہیں سے بھی کچھ نہیں مل رہا ثواب کے علاوہ، تو لہٰذا میں وصیت کرتا ہوں کہ میں جب مر جاؤں تو میری وراثت میں تھے 1/3 کے اندر اندر ان پوتوں کو اتنا دے دیا جائے، تو یہ جائز ہوگا اس کے لیے۔ لیکن اگر وصیت نہیں کی تو پوتے وراثت سے محروم ہو جائیں گے۔ پہلے قعدہ میں غلطی سے درود شریف شروع کر دیا تو کیا کریں؟ اگر میں 4 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں، دوسری رکعت میں مجھے درود شریف نہیں پڑھنا تھا لیکن غلطی سے پڑھ لیا، تو کیا میں درود شریف کو مکمل کر لوں یا وہیں چھوڑ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاؤں؟ زبیر احمد سعودی عرب سے۔ اگر آپ نے 4 فرض کی نیت باندھی یا 3 فرض کی یا 3 وتر کی یا 4 سنت مؤکدہ کی، ان کی نیت باندھی، تو پھر آپ کے لیے واجب تھا کہ اتحیات پڑھتے ہی آپ فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ درود شریف جان کر آپ نے پڑھا تو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، بھولے سے پڑھ لیا تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، جیسے یاد آیا آپ کو چاہیے کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ اور وعلی آل ابراہیم تک اگر آپ نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، یہاں تک اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو ایک معتدبی مقدار ہے، تو آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اس سے کم پڑھا ہے تو واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں یا نوافل پڑھ رہے ہیں، تو ان میں 2 رکعت کے بعد اتحیات کے بعد اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو اس کو مکمل کر لیں، ادھورا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس صورت میں سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا، بلکہ اس میں تو افضل ہے کہ درود شریف پڑھیں آپ۔ رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر قرآن رکھنا۔ آج کل شادی بیاہ میں لڑکی کی رخصتی کے وقت اس کا بھائی، باپ یا ماموں وغیرہ سر پر قرآن رکھ لیتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ محمد مصعب لاہور سے۔ یہ کوئی سنت سے ثابت عمل نہیں ہے، باقی یہ کہ اس کو سنت سمجھیں گے تو یہ بدعت بن جائے گا، سنت نہیں سمجھتے تو ایک رسم ہے جو بذات خود جائز ہے، برکت کے لیے رکھا جاتا ہے، بھئی قرآن سے برکت ہو رہی ہے۔ لیکن آج کل ان چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے، لوگ ان کو سنت بھی سمجھتے ہیں اور لوگ عمل سے غافل ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، جب شریعت نے نکاح کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے کہ بھئی سادگی سے نکاح کرو، زیادہ رسومات میں کیوں پڑھ رہے ہیں آپ، تو اسی پر عمل کیا جائے۔ صحابیات گھروں سے رخصت ہوتی تھی، کوئی سر پہ قرآن نہیں ہوتا تھا ان کے، تو جتنا اس کو آسان کریں گے، نکاح کو تکلفات سے دور کریں گے، اتنا ہی شریعت کے مزاج کے یہ نکاح قریب ہو جائے گا۔ تمیز سے مسجد میں نکاح کرائیں، شام کو دولہا کو بولیں بھائی تمہارا نکاح ہو چکا ہے، تمہاری امانت ہو، اپنے اماں کو لے کر آؤ اور اپنی بہنوں کو لے کر آؤ اور اپنی امانت تمیز سے اپنے گھر لے جاؤ۔ بس اس کو آسان بنانا چاہیے۔ ایک میری رائے یہ ہے کہ اس رسم کو ختم کر دینا چاہیے۔ ویسے دلہن کو سمجھانا چاہیے بھئی یہ قرآن ہے، ہم تمہارے ساتھ بھیج اس لیے رہے ہیں کہ اس کو پڑھا کرو گھر جا کے۔ گزشتہ 25 سال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ۔ میری امی کے پاس سونا، چاندی اور نقدی ہے جس کی کل مالیت انڈین روپے کے حساب سے 3 لاکھ بنتی ہے اور 1 سال کی زکوٰۃ 7,500 کے قریب آتی ہے۔ میری امی نے پچھلے 20-25 سال سے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، اب اس کی زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ اور رقم چونکہ زیادہ ہے تو قسطوں میں ادا کرنا کیسا ہوگا؟ محمد انڈیا سے محمد صاحب، دیکھیں 25 سال کی زکوٰۃ ادا کرنا تو لازم ہے۔ اب اس میں علماء کے 2 قول ہیں کہ جو سونے چاندی کی زکوٰۃ ہے، بعض علماء کہتے ہیں آج کی ویلیو لگائی جائے گی اور پچھلے 25 سالوں کی زکوٰۃ آج کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے دی جائے گی، اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، آج کی ویلیو کے حساب سے نہیں دی جائے گی، 25 سال پہلے سونے کی جو قیمت تھی تو اس وقت کے حساب سے، اس قیمت کے حساب سے اس کا 2.5%، پھر اس کے بعد والے سال میں جو قیمت کی تھی اس کے حساب سے اس کا 2.5%۔ یہ والا قول راجح ہے، وہ والا قول میں احتیاط زیادہ ہے، تو جس قول پر عمل کریں۔ تو خلاصہ آسان یہ کہ آج جو ویلیو ہے وہ لگا کر آپ نے پچھلے 25 سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور جس سال کی زکوٰۃ ادا کریں اگلے سال نصاب سے وہ رقم مائنس کر دیں اور پھر جو بچے اس پہ زکوٰۃ دیں، اور یہ یکمشت ادا کرنا ممکن نہ ہو تو قسطوں میں بھی دی جا سکتی ہے۔ حساب لکھ کے رکھ لیں ایک دفعہ، پھر آرام سے قسطوں میں ہلکا ہلکا کر کے دیتے رہیں۔ بیوٹی پارلر کا کام کرنا اور سیکھنا کیسا ہے؟ پارلر کا کام سیکھنا کیسا ہے جبکہ آئی بروز یعنی بھویں بھی نہ بنائی جائیں اور بال کاٹنا بھی نہ سیکھا جائے، صرف میک اپ سیکھا جائے؟ حفصہ نور
جائز ہے بیوٹی پارلر کا کام، اس میں آئی بروز بنانا حرام ہوگا، اور اس طرح یہ بالوں کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے، جو سر کے بالوں کے مختلف قسم کے خواتین کے عجیب عجیب فیشن آ رہے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ دو کاموں سے اگر اجتناب کیا جائے تو پھر جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ روزے میں مسواک اور ٹوتھ برش کا حکم، کیا روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں اور ٹوتھ برش کرنا کیسا ہے؟ محمد کاشف راولپنڈی سے۔ مسواک تو بالکل جائز ہے، ٹوتھ برش مکروہ ہے کیونکہ اس میں اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ حلق میں چلا جائے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ٹوتھ برش کرنے سے۔ بندوق سامنے رکھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ میں پولیس میں جاب کرتا ہوں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اپنی بندوق سامنے رکھ کر نماز پڑھتا ہوں، کیا اس سے میری نماز ہوگی؟ جی ہاں۔ دل جان بلوچستان، دل جان صاحب بندوق پیچھے رکھ کے نماز پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی، بندوق نہیں ہوگی آپ کی، بندوق سامنے رکھ کر ہی نماز پڑھا کریں۔ فرض واجب پورے کریں تو پب جی کھیل سکتے ہیں؟ علی راولپنڈی سے۔ کیا پب جی کھیلنا حرام ہے یا حلال؟ اگر ہم فرض واجبات ترک نہ کریں تو کیا حکم ہوگا؟ البتہ اس میں لیڈیز کی ڈریسنگ اچھی نہیں ہوتی، لیکن وہ کارٹون ٹائپ ہوتا ہے۔ دیکھو اگر بے حیائی نہیں ہے تو بذات خود ایک جائز چیز ہے، لیکن بہرحال شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، چاہے آپ فرائض واجبات کی پابندی ہی کر رہے ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اہل ایمان لغویات سے بچتے ہیں۔ تو ٹائم ویسٹنگ ہے، نبی نے فرمایا انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ بیکار باتوں کو چھوڑ دے، اس سے آپ کی نہ صحت کو فائدہ ہو رہا ہے نہ کچھ ذہن آپ کا تیز ہو رہا ہے، بیکار کام ہو رہا ہے۔ وہ کھیل کھیلیں جس سے آپ کی صحت بھی اچھی ہو، ہاکی کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، اور گھڑ سواری کھیلیں، تیر اندازی کھیلیں، سوئمنگ سیکھیں، اس طرح کے کام کریں جس سے آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کا دماغ صحیح ہو۔ اس سے تو دماغ خراب ہوگا آپ کا، بہت سے لوگوں کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے پب جی کھیل کھیل کے۔ تو حلال حرام کی بات نہیں ہے، بیکار کام ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی یہ وہ کام ہے مرنے کے بعد آپ کو حسرت اور افسوس ضرور ہوگا کہ میں نے کیا کیا۔ یہ قرآن مجید مختلف طریقوں سے پڑھنا کیسا ہے؟ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ وہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سورۃ اللیل کی تلاوت ذرا چینج کرتے تھے، جیسے وما خلق الذکر والانثی کو والذکر والانثی پڑھتے تھے، تو یہ کیسا ہے؟ جبکہ اس سے تو مطلب اور قرآن کے الفاظ دونوں تبدیل ہو جاتے ہیں، نیز اس طرح قرآن مجید کے دوسرے الفاظ بھی چینج کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں عبدالرحمن حیدرآباد سے۔ حدیث میں آتا ہے انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن اللہ نے 7 قراتوں پر نازل کیا ہے، 7 لغات پر نازل کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی پڑھا ہے وما خلق الذکر والانثی، اور والذکر والانثی دونوں نبی سے ثابت ہیں، اور کوئی اس میں معنی چینج بھی نہیں ہو رہا ہے، ایک ہی مطلب ہے، ایک میں ایک طرح سے بلاغت ہے، دوسرے میں دوسرے طرح سے۔ تو لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اگر دوسری قرات میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ نے پراپر قاری سے وہ پوری قرات سیکھی ہو اور تواتر سے نبی سے وہ ثابت ہو۔ ایسے عامی آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خود بخاری میں دیکھ کر، صحیح مسلم میں دیکھ کر، ابو داؤد میں دیکھ کر خود قرآن کی قراتیں پڑھنا شروع کر دے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے عام آدمی کے لیے، اس سے قرآن میں تحریف کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے ہم جس قرات پر پڑھتے ہیں ابو حفص عن سلیمان، ان کی قرات ہے یہ، اور اس پر جو عبداللہ بن مسعود کی مشہور قرات ہے اس پر ہم پڑھتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اسی پر پڑھیں۔ اگر آپ دوسری قراتوں پر پڑھنا چاہتے ہیں تو پراپر طریقے سے کسی ایسے قاری سے سیکھیں جن کو باقی قراتیں آتی ہوں، کیونکہ اس کے آداب جانتے ہیں، پھر پورا قرآن اسی قرات پہ پڑھنا پڑتا ہے۔ تو پراپر سیکھیں، 7 عشرہ کے قاری بنیں آپ، پھر آپ دوسری قراتوں بھی پڑھیں، لیکن عامی آدمی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ عامی آدمی کو چاہیے جو مشہور قرات چلی آ رہی ہے اسی پہ پڑھے، کیونکہ وہ غلطی کر سکتا ہے، اور ایک لفظ ایک میں پڑھے گا، ایک دوسرا دوسری میں پڑھے گا۔ ابو حفص عن عاصم، یہ جو میں نے قرات کا نام لیا جو مشہور ہے، ابو حفص عن عاصم کی قرات ہے، یہ جس سلسلے سے ہم تک پہنچی ہے جو مشہور قرات ہے، تو عام لوگوں کو اسی پہ پڑھنا چاہیے۔ دوسری قرات پہ اگر آپ نے جانا ہے تو پھر وہ پراپر طریقے سے وہ قاریوں سے باقاعدہ سیکھیں۔ کیا کسی بندے پر جن آ سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی عالم رقیہ پڑھ کر دم کرتے ہیں تو سامنے والے پر جن کی حاضری ہوتی ہے، ان کی آواز بدل جاتی ہے، وہ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ عاقف صاحبان انڈیا۔ عالم نہیں، عامل ہوگا وہ۔ جن آ سکتا ہے تو اللہ نہ کرے کسی پہ جن آ گیا ہے تو عامل کے پاس نہ جائیں، مسجد کے امام کے پاس جائیں، بولے مجھ پہ دم کر دو، انشاءاللہ بھاگ جائے گا، نہیں بھاگے تو بس صبر کریں، ساری دنیا میں سارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ عاملوں کے پاس جائیں گے تو ایک دفعہ بھاگے گا 20 جن اور آ جائیں گے، پھر ساتھ ساتھ آپ کے رشتہ داروں میں بھی جنات آنا شروع ہو جائیں گے۔ پہلا سوال ہی بڑا وکری ٹائپ کا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی یہ شیر نہیں، سمیر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر عشق ہو جائے اور گھر والے نہ مانیں تو کیا کریں؟ کہہ رہے ہیں میری ایک اسکول فرینڈ ہے، میں اسے بچپن سے جانتا ہوں اور اسے اپنی بہن کی نظر سے دیکھتا ہوں، عجیب، اس کو ایک لڑکے سے پیار ہو گیا ہے
اور اس لڑکے کو بھی اس سے پیار ہو گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے دونوں کے گھر والے ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ دونوں نکاح نہیں کر پا رہے ہیں اور نہ ایک دوسرے کو بھول پا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ کیا وہ اپنے ماں باپ کے فیصلے کے خلاف جائیں یا پھر وہ صبر کریں؟ یہ فسادات معاشرے میں بے پردگی کا نتیجہ ہیں۔ جب معاشرے میں بے پردگی ہوتی ہے نا، مرد اور عورت ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بے محابہ ہوتے ہیں، بالکل کوئی پردے کا انتظام نہیں ہوتا معاشرے میں، تو پھر یہی نتائج ہوتے ہیں، عشق کے ہوتے ہیں۔ لڑکا جب 10 سال کا ہو جائے، لڑکی 10 سال کی ہو جائے، تو شریعت کا حکم ہے ان کو ایک دوسرے سے دور رکھو، آپس میں فری نہ ہونے دو۔ تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ پردے وردے تو کا تو نظام نہیں ہے، پھر جب عشق معاشقے میں مبتلا ہوتے ہیں پھر ان کو کہتے ہیں کہ شادی نہ کرو، یہ اس سے بڑا پھر ان پہ ظلم ہوتا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن تر للمتحابین مثل النکاح، آپ نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ پردے کا حکم کریں اپنی بچیوں کو، لڑکوں کو دیکھیں گے لڑکے لڑکیوں میں تو نہیں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کوئی آپس میں ان کی ایس ایم ایس بازیاں تو نہیں ہو رہی ہیں، تاکہ یہ معاشقوں کی نوبت نہ آئے۔ اور اگر ہو گیا یہ معاملہ تو پھر شریعت کا حکم ہے کہ جہاں وہ چاہ رہے ہیں وہاں ان کا نکاح کیا جائے۔ ہاں، اگر لڑکا لڑکی کا ہم پلہ نہیں ہے، کفو نہیں ہے، اس کے جوڑ کا نہیں ہے، لڑکی بہت اونچے خاندان کی ہے، لڑکا اس کے جوڑ کا نہیں ہے، دینداری کے لحاظ سے، پیسوں کے لحاظ سے، یا اخلاق و عادات کے لحاظ سے، یا کوئی ذہانت کے اعتبار سے، مثال کے طور پر کوئی بہت ہی پاگل سا ہے یعنی لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے، لڑکی سے کم ہے، تو پھر لڑکی کے والدین کو، والد کو خاص طور پہ جو ولی بنایا ہے شریعت نے، پھر والد کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ بیٹی کو زبردستی اس نکاح سے روک لے، کیونکہ بچیاں تو بیوقوف ہوتی ہیں، وہ اپنا فیوچر نہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی ہیں لڑکوں کی، اور باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ کر رہی ہے کہ غلط فیصلہ کر رہی ہے۔ تو باپ کو شریعت نے ولی بنایا ہے، باپ نہ ہو تو دادا ہے، ورنہ بھائی ہے۔ یہ جو خاندان کے جو مرد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے لڑکی کا ولی بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اس قابل بھی ہے یا نہیں، اور اس کو شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ بچی جہاں چاہ رہی ہے آپ خام خواہ میں وہاں سے روکیں نہیں اس کو، بلکہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اس لڑکے کو دیکھنا چاہیے۔ اب یہ جو کیس آپ نے بتایا ہے کہ اس میں اگر دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہے، تو لڑکی کے والد کو اور اس کے بھائیوں کو چاہیے کہ اس لڑکے سے ملیں۔ اگر اس میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے، نارمل اس کے جوڑ کا رشتہ ہے، کوئی بڑی خرابی نہیں ہے، تو پھر کر دیں۔ پھر نکاح سے روکنا یہ بچی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے، یہ گناہ ہوگا ان کو اس کام سے۔ جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے؟ کسی مہینے کی یا جمعے کے دن کی مبارکباد دینا عام رواج ہو گیا ہے، اس کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ محمد مصور سہارنپور سے۔ اصل میں لوگوں کے پاس ٹائم لگتا ہے بہت ہے، اور کچھ نہیں، نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں لا رہے ہیں، کچھ نہیں تو بیٹھے بیٹھے جمعے کی مبارک شروع کر دی جو ہم نے کبھی سنے بھی نہیں تھی، بیٹھے بیٹھے مختلف مہینوں کی مبارک باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو جب مصروف رکھیں گے آپ تو اس طرح کی فضول چیزوں میں آپ کا ٹائم نہیں ضائع ہوگا۔ کام کریں، خام خواہ کی ایک جمعے کی مبارک بات نکال دی ہے جس کا نہ اسلاف سے کوئی ثبوت ملتا ہے۔ ایسے تو جمعے کا دن جیسے برکت والا ہے، مبارک ہے، تو ایسے اور بھی گھڑیاں مبارک والی آتی رہتی ہیں، ہر وقت مبارک بات ہی دیتے پھر لوگوں کو بیٹھ کے۔ تو کوئی بھی اچھا کام ہو گیا، کوئی بڑا ایکسٹرا آرڈینری ہو گیا، کوئی بہت ہی تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ ایک نارمل روٹین میں جو کام ہو رہے ہیں ان میں مبارک باتیں دینا ٹائم ویسٹنگ ہے، اور یہ ایک درد سر بن جائے گا بعد میں، جو نہیں دے گا اس کو لوگ برا سمجھیں گے۔ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی کے نصاب کی تفصیل۔ اچھا، اسی میں ایک اور یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، حج پہ جو جا رہے ہیں نا تو وہ سب سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں، جس کا دل دکھایا ہو، یا شب برات ہے، میں نے جس کا دل دکھایا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو سب کی طرف سے سب سے میں معافی مانگتا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کو میں جواب دیتا نہیں، اور کبھی دینا بھی ہو تو میں نے لوگوں کو بتایا یہ جواب دیا کرو کہ 50 روپے میں معاف کریں گے، فری میں نہیں کریں گے معاف۔ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی نظر میں معافی کی اہمیت 50 روپے بھی نہیں ہے۔ تو خام خام ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے حج پہ جانے سے پہلے، جس کا دل دکھایا ہو، تو بھائی دل دکھایا کیوں آپ نے؟ اور اگر دکھایا ہے تو جو وجہ ہے اس وجہ کو دور کریں نا۔ دل کیسے دکھایا ہوتا ہے؟ کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہیں آپ نے تو اس کے پیسے ادا کریں۔ آپ گھر میں حقوق ادا نہیں کر رہے بیوی بچوں کے، تو ان کے حقوق ادا کریں، آئندہ توبہ کریں۔ اس سے تو توبہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، دوبارہ وہی لائف اسٹائل ہوتا ہے، وہی کام کرنے ہوتے ہیں، تو خام خواہ کی خالی پیلی کی معافیاں مانگ کے تکلفات میں اپنا ٹائم ضائع کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے۔ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی کے نصاب کی تفصیل۔ عید الاضحیٰ کی قربانی کے نصاب کی تفصیل بتا دیں۔ کیا مال پر سال کا گزرنا لازم ہے؟ اسلم گل ایبٹ آباد سے۔ نہیں جی، قربانی پر مال پر سال گزرنا واجب نہیں ہے قربانی کے لیے۔
قربانی کے لیے یہ ہے کہ 4 دن آپ کے پاس تین دن آپ کے پاس، جو قربانی کے 3 دن ہیں نا، ان میں آپ کے پاس مال موجود ہو. ایک 10 ذی الحجہ کو صبح صادق، 11 ذی الحجہ، 12 اور 12 سے، کیونکہ قربانی کے 3 دن ہیں. تو ان 3 دنوں میں کسی کے پاس کوئی بھی صاحب نصاب ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہے. اس سے پہلے اگر پیسے خرچ ہو گئے تو واجب نہیں. صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کا نصاب تو 4 چیزیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت. اور قربانی کا جو نصاب ہے وہ 5 چیزیں ہیں. 5 چیزیں یا ان کا یعنی 5 چیزوں کا مجموعہ، یا کوئی 4 یا کوئی 3 یا ایک ہی چیز اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوگی تو قربانی واجب ہوگی. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سونا، چاندی، کیش رقم، تجارتی مال. تجارتی مال اسے کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدا ہو آپ نے. اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان وہ ہوتا ہے جو پورے سال بھی استعمال نہ ہو. جیسے آپ کا کوئی خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، نہ آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، نہ وہ کھیتی باڑی کے کام آ رہا ہے، ویسے ہی پڑا ہوا ہے ایک پلاٹ، اور پورے سال استعمال نہیں ہوتا. بلکہ یہ تو پورے سال کیا، قربانی کے 3 دنوں میں بھی آپ کے پاس اگر موجود ہوگا تو آپ پر قربانی واجب ہوگی، کیونکہ استعمال میں نہیں آ رہا. باقی جو عام گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں ان پہ یہ ضروری ہے کہ پورے سال استعمال نہ آتی ہوں. جیسے بعض لوگ ڈنر سیٹ مہنگے مہنگے رکھے ہوئے ہیں شو روم میں، شو کیس میں ڈنر سیٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پورے سال استعمال نہیں ہوتے. وہ اگر مہنگے ہیں تو وہ بھی ضرورت سے زائد میں داخل ہیں. تو یہ 5 چیزیں یا 4 چیزیں یا 3 یا 2 یا ایک چیز کسی کے پاس ان 3 دنوں میں، بقرعید کے 3 دنوں میں کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں، جو تقریباً میرا خیال ہے 65-70 ہزار روپے آج کل اس کی قیمت بنتی ہے. تو ایسے شخص پر پھر قربانی واجب ہے. وہ بکرا نہیں لے سکتا، دمبا نہیں لے سکتا، تو ایک چھوٹے سے بچڑے میں حصہ لے لے، وہ اس طرح بھی قربانی ادا ہو جائے گی. اور مرد پر الگ واجب ہے، عورت پر الگ واجب ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ خاندان کے ایک فرد کی طرف سے سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، یہ امام ابو حنیفہ کی رائے نہیں ہے. یہ فقہ حنبلی کی یہ رائے ہے جو سعودی عرب کے علماء کی. لیکن امام حنیفہ کی رائے یہ کہ جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی. اور یہ رائے دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. تو نبی نے کوئی مرد اور عورت کا یا گھر کے سربراہ اور ماتحتوں کا کوئی فرق نہیں کیا. اور ویسے بھی عبادات میں ایک عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے، بیوی کی شوہر کی طرف سے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کافی ہو جائے؟ کیونکہ عبادت تو ہر ایک پر واجب ہوتی ہے. اس پر میں مزید تفصیل سے انشاءاللہ بیان ریکارڈ کرواؤں گا. فی الحال تو اتنا ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پہ قربانی واجب ہے. البتہ صاحب نصاب میں ایک چیز کا خیال آپ کر لیں کہ جو گھر کا سربراہ ہے اس کے پاس یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر جو نصاب ہے، تو اس میں سے وہ قرضوں کو مائنس کرے گا، اور جو گیس بجلی کے بل اس نے دینے ہیں، یا جو ضروری راشن آنا ہے ابھی گھر میں. مثال کے طور پر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم پڑی ہوئی ہے، لیکن آپ کا ابھی راشن کے پیسے، یعنی جو ضروری گھر کا نان نفقہ ہے وہ ابھی آیا نہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ اتنا آئے گا کہ میرے پاس بکرا خریدنے کے پیسے بچیں گے نہیں، تو پھر قربانی واجب نہیں ہے. تو ضروری نان نفقہ، گیس بجلی کے بل، جو ضروری خرچے ہیں، یہ موٹے موٹے جو بنیادی انسان کی آج کل ضرورت بن چکی ہیں، ان کو مائنس کر کے جو رقم بچے گی اس پر پھر آپ پر قربانی واجب ہے. لوگ کہتے ہیں آج کل 50 ہزار کے بھی بکرے آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ اتنی مہنگی کریں؟ جو آپ کی حیثیت ہے اس حساب سے آپ ایک بچڑے میں حصہ لے لیں تو بھی قربانی ادا انشاءاللہ ہو جائے گی. اور ویسے بھی جب آپ کو پتہ ہے سال میں ایک دفعہ یہ آتا ہے یعنی قربانی کا حکم، تو پورے سال کچھ تو پیسے جمع کر کے رکھیں. ویسے بھی تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اتنے پیسے جمع کرتے ہیں، تو قربانی تو اتنی اہم چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں. تو خواتین کو بھی چاہیے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا کریں. زیور رکھا ہوتا ہے عورتوں کے پاس، وہ کہتی ہم کہاں سے قربانی کریں؟ تو بھئی آپ پورے سال پیسے تھوڑے بہت جمع کر کے رکھا کریں تاکہ یہ فریضہ ادا ہو سکے. اور اگر ان کی طرف سے ان کی اجازت سے شوہر کر دے تو نور لنا نور. اتنا اچھا میاں اگر مارکیٹ میں آپ کا میاں اتنا اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آج کل مارکیٹ میں تھوڑے سے شارٹ ہو گئے اس طرح کے میاں. موجودہ حالات میں حج کا حکم. موجودہ صورتحال میں حج کا کیا حکم ہے؟ جبکہ سعودی حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے، نیز اگر کوئی حج پر جانے کی استطاعت کے بعد دوبارہ غریب ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سید احمد. دیکھیں گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے تو آپ کو انشاءاللہ حج نہ کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آپ تو مجبور ہیں اس میں. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ میں استطاعت تھی، کسی رکاوٹ کی وجہ سے آپ حج نہ کر سکے، جیسے کرونا پھیلا ہوا ہے تو سعودی حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے تو آپ نہیں کر سکے، تو آپ پر بہرحال واجب رہے گا. وہ بعد میں آپ غریب بھی ہو گئے تو حج بدل کروانا پڑے گا آپ کو. تو اس لیے جن پر ایک دفعہ حج کی استطاعت ہو، اتنے پیسے ان کے پاس آ جائیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ پیسے گولڈ کی شکل میں محفوظ رکھ لیں، کیونکہ کرنسی تو ڈی ویلیو ہوتی ہے، سونا خرید کے رکھ لیں. اور جب بھی جیسے ہی حج کھلے گا تو آپ یہ نیت کریں کہ بھئی میں فوراً میں نے ان پیسوں سے حج کرنا ہے.
کیونکہ اگر وہ پیسے آپ نے استعمال کر لیے یا کچھ بھی ہو گیا تو حج جب ایک دفعہ فرض ہو جائے تو پھر ذمے سے ساقط نہیں ہوتا، تو پھر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہوگی، آپ کو کوشش کر کے حج بدل کروانا پڑے گا۔ تو اس لیے حج جب فرض ہو جاتا ہے تو بہرحال فرض رہتا ہے۔ طواف کے دوران نظریں کہاں رکھیں؟ طواف کے وقت کعبہ کو دیکھنا چاہیے یا زمین پر نظر رکھیں؟ شہاب اظہار امریکہ سے، جناب شہاب اظہار صاحب، طواف کے وقت سامنے دیکھنا چاہیے، نہ کعبہ کو دیکھیں نہ زمین پہ دیکھیں، سامنے دیکھ کے طواف کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کعبہ کو دیکھ کے کرتے ہیں، اس کو سنت سمجھتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ استنجا میں پتھر کے استعمال کا حکم، یہ سوال پوچھا ہے محمد راشد نے مان صحرا سے۔ کیا استنجا کے لیے پتھر کا استعمال ضروری ہے یا پانی کا استعمال کافی ہے؟ اگر پانی موجود ہے تو پھر پتھر کے استعمال کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ پتھر وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پانی کی سہولت میسر نہ ہو۔ حرام کھانے کی ڈیلیوری کی ہو تو کمائی کا حکم، ہم اوبر رائڈس میں جو کھانا ڈیلیور کرتے ہیں کیا اس کی کمائی حلال ہوگی یا حرام، جبکہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کھانا حلال ہے یا حرام؟ انیس صاحب بیلجیم سے، دیکھیں آپ بیلجیم سے پوچھ رہے ہیں جو غیر مسلم کنٹری ہے، تو آپ کھانا ڈیلیور کرتے ہیں اور اسی کھانے ہی کے پیسے آپ لے رہے ہیں، تو آپ اس میں یہ ہے کہ اگر گوشت، اگر کوئی ویجیٹیبل جس چیز میں ہو وہ اگر آپ ڈیلیور کر رہے ہیں تو وہ تو بہرحال حلال ہے، لیکن اگر گوشت ڈیلیور کر رہے ہیں تو غیر مسلم کنٹری میں جب تک حلال ہونے کا یقین نہ ہو اس گوشت کو حرام ہی سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے اس کے پیسے آپ کے لیے حلال نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ یقین نہ ہو یا غالب گمان نہ ہو کہ میں حلال گوشت ڈیلیور کر رہا ہوں، تو اس لیے اس خاص وہ جو ڈیلیوری کے پیسے ہیں وہ آپ کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، اور ڈیلیور کرنے کا آپ کو گناہ بھی ہوگا۔ اگر امام نے خاموشی سے سلام پھیر دیا تو مقتدی کیا کرے؟ میں عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا، آخر میں نے خاموشی سے سلام پھیر دیا، پھر مجھے یاد آیا کہ میں تو نماز پڑھا رہا ہوں، چنانچہ پھر میں نے اونچی آواز سے سلام پھیرا، کیا میری اور مقتدیوں کی نماز ہو گئی یا نہیں؟ سہیل سید انڈیا سے، ہو گئی نماز، کیونکہ آپ نے جب خاموشی سے سلام پھیرا تو سلام پھر گیا آپ کا، آپ نماز سے نکل گئے، مقتدی تھوڑا لیٹ انہوں نے سلام پھیرا ہے، تو مقتدی اگر لیٹ سلام پھیر دے تو اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ ہم بستری پر طلاق کو معلق کرنے کا حکم، میں نے اپنی بیوی سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا اگر میں آئندہ کے بعد آپ سے ہم بستری کروں گا تو تم میرے لیے حرام ہو، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہم بستری کرنا جائز ہوگا یا کفارہ ادا کرنا ہوگا یا نکاح دوبارہ کرنا ہوگا؟ محمد سہیل ساہیوال سے، دیکھیں حرام کا لفظ ہمارے ہاں آج کل قسم کے معنی میں نہیں، یعنی بیوی کی طرف جب نسبت ہوتی ہے کہ تم مجھ پر حرام ہو تو اس سے مراد طلاق ہوتی ہے، تو ویسے صحابہ کے دور میں جب یوں کہتے تھے یہ مجھ پر حرام ہے تو اس سے مراد قسم ہوتی تھی، لیکن آج ہمارے عرف میں جب کوئی بیوی کی طرف نسبت کرتا ہے کہ تم مجھ پر حرام ہو تو مراد ہوتی ہے اس سے طلاق، یعنی ہم بستری حرام کا مطلب تم میرے نکاح سے خارج ہو گئی جو عرف میں ہے۔ تو جب آپ نے یہ کہا کہ آئندہ اگر میں تم سے ہم بستری کروں تو تم میرے لیے حرام ہو، تو جب بھی آپ بیوی سے ہم بستری کریں گے بیوی آپ پر حرام ہو جائے گی۔ حرام کا مطلب ایک طلاق واقع ہوگی لیکن نکاح ٹوٹ جائے گا، تو اس سے بچنے کا اب کوئی طریقہ نہیں ہے، تو اب آپ کو چاہیے کہ اس سے پہلے اگر آپ نے 2 طلاقیں نہیں دیں تو آپ زوجہ کے قریب جائیں گے اور اس سے 1 طلاق واقع ہو جائے گی اور بیوی سے نکاح آپ کا ٹوٹ جائے گا، جیسے ہی نکاح ٹوٹے فوراً 2 گواہوں کی موجودگی میں آپ نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیں، تو اور پھر دوبارہ اس طرح کی حماقتیں آپ نہ کریں جو الفاظ آپ نے استعمال کیے، اور اگر اس سے پہلے آپ 2 طلاقیں خدا نخواستہ دے چکے تھے تو پھر زندگی میں کبھی بھی آپ نے زوجہ سے ہم بستری کی تو بیوی ویسے ہی حرام ہو جائے گی آپ کے اوپر اور تیسری طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور میں ویسے آپ کو ایک نصیحت کے طور پہ کہہ رہا ہوں مجھے بہت غصہ آتا ہے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بیوی سے لڑائی کے دوران یوں کہہ دیا کہ اگر تو نے یہ کام کیا تو تجھے طلاق ہے، میں نے یہ کیا تو یہ ایسی حماقتیں نہیں کرنی چاہیے۔ طلاق کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، جب میاں بیوی نے علیحدگی کرنی ہو تو اس کا جو وہ پروسیس جو شریعت نے بتایا ہے اس پر عمل کریں، خاندان کے دونوں افراد بیٹھیں، پہلے محبت سے سمجھائیں، نہ بات مانیں تو پھر دونوں طرف کے خاندان کے افراد بیٹھیں، اس کو آرام سے حل کریں، پھر بھی نہ ہو تو بالکل آخری درجے میں 1 طلاق ہے، تو وہ بھی مشورے لینے کے بعد لیکن آج کل لوگ کیا لڑائی میں جگہ جگہ بات بات پہ طلاق کا لفظ لا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت جہالت کی بات ہے، اور یعنی یہ اس سے انسان کی اپنی شخصیت مشروع ہوتی ہے، جو بھی عقل مند سنے گا وہ اس میں مرد ہی کو برا کہے گا کہ اس کو دیکھو یہ حرکتیں کیا کر رہا ہے، طلاق کے لفظ کو کھیل بنایا ہوا ہے، تو اس لیے ایسا اب تو خیر الفاظ طلاق کے ریورس نہیں ہو سکتے، تو آپ جب بھی زوجہ سے ہم بستری کریں گے 1 طلاق بائن واقع ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا، دوبارہ نکاح کریں، پھر اگر دوبارہ زوجہ سے ہم بستری کی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ یہ کلما کی طلاق نہیں ہے،
کلما کا مطلب اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے میں جب بھی تم سے ہم بستری کروں تو تمہیں طلاق دو، پھر تو جب بھی کرے گا طلاق واقع ہو جائے گی۔ مجبوری میں بینک سے سودی قرض لینا، مجھے کسی نے کاروبار میں دھوکہ دیا ہوا ہے، کیا میں بینک سے قرض لے کر کاروبار کر سکتا ہوں جبکہ اس میں سود بھی ہوگا؟ اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے۔ شعیب صاحب لکی مروت سے۔ نہیں جی، سود لینے والا، دینے والا، سود لکھنے والا، سودی ایگریمنٹ پہ گواہ بننے والا، چاروں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، تو اس لیے آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ سودی قرضہ اس صورت میں لینا جائز ہے، سود لینا تو کسی صورت جائز میں ہے، ہر صورت حرام ہے، لیکن قرضہ لینا شدید مجبوری میں کہ آپ کے لیے کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہوں خدا نخواستہ، تو ایسی مجبوری میں تو گنجائش ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا اور جائز قرضہ نہیں دے رہا آپ کو، تو ایسے جب کھانے پینے کے ہی لالے پڑ جائیں تو پھر مجبوری میں، لیکن آپ کی جو کیفیت ہے مجھے نہیں پتہ کیا ہے، نارمل کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نارمل حالت میں کاروبار کے لیے سودی بینک سے قرضہ لے۔ ویسے بھی تھوڑا سا کھوپڑی استعمال کرے نا انسان، تو آج کل بزنس کے لیے پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کھوپڑی کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ اگر تھوڑا سا دماغ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے ایسے کاروبار کے طریقے آپ کے ذہن میں آئیں گے کہ انویسٹمنٹ کے بغیر ہی کسی اور سے انویسٹمنٹ کروا کے آپ اس کو پروفٹ دیں اور خود بھی پروفٹ رکھیں، 10 طریقے آپ کے ذہن میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو حلال روزگار نصیب فرمائے۔ والدین برا منائیں تو بیوی کو الگ گھر میں رکھنا۔ میں خوشاب میں رہتا ہوں اور میرے والدین اور 4 بھائی اسلام آباد میں رہتے ہیں، میرے پاس وسائل ہیں اور میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ والدین سمجھتے ہیں کہ بیوی کے کہنے پر ہم سے الگ ہو رہا ہے، جبکہ گھر کے ماحول میں دیور اور بھابھی کے مذاق کو حق سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ اگر بھابھی دیور سے پردہ نہیں کرتی تو پھر تو آپ کے لیے کسی یعنی بھابھی اور دیوروں کا گھر میں پردہ نہیں ہے، پھر تو آپ فوراً سے پہلے اپنی وائف کو الگ گھر لے کے دیں، کیونکہ یہ تو شرعی حدود پہ زیادتی ہو رہی ہے نا۔ شریعت میں بھابھی کے لیے، جوان بھابھی کے لیے جوان دیور کے سامنے بے تکلف ہو کے، بے پردہ ہو کے سامنے بیٹھ کے ہنسی مذاق اور بے تکلف ہونا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس میں اگر والدین ناراض بھی ہوتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، البتہ بس والدین سے آپ بد کلامی اور بدتمیزی نہ کریں۔ تو آپ اپنی وائف کو اپنے ساتھ رکھیں جہاں آپ ہیں۔ تو 4 جوان آدمی گھر میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کے بھائی خدا نخواستہ کوئی بری سوچ کے ہیں، لیکن حدود شریعت کی ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ شریعت کی حدود یہی ہے کہ جوان بھابھی ہے اور جوان دیور ہے، تو بہرحال شریعت ان کو بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں دیتی، تو آپ پر کو چاہیے کہ آپ ان کو الگ رکھیں۔ حرام مال کا قرضہ کیا لے سکتے ہیں؟ میں کسی دوسرے شخص سے پیسے ادھار لے کر اپنا بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہوں، جبکہ اس شخص نے حرام طریقے سے پیسے کمائے ہیں، تو کیا اس شخص سے پیسے لے کر اپنا بزنس شروع کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ محمد ساجد انڈیا سے۔ دیکھیں اب پتہ نہیں، بعض دفعہ طریقہ حرام ہوتا ہے، بزنس حرام نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی نے سودی قرض لیا بینک سے، تو یہ قرضہ لینا تو حرام ہے، لیکن اس رقم سے جو بزنس ہوگا وہ حرام نہیں ہوگا۔ تو اگر ایسی کوئی صورت ہے تو پھر تو وہ بزنس حرام نہیں کہلائے گا، لیکن اگر کسی کی ارننگ ہی حرام تھی، یعنی اس نے حلال پیسوں سے کام کیا لیکن کام ہی حرام ہے، شراب کا بزنس کر رہا ہے یا اور کوئی حرام کاروبار کر رہا ہے، تو اس سے جو اس کی ارننگ ہوگی تو وہ جو پیسے کمائے گا وہ پیسے حرام در حرام ہیں، ان پیسوں سے آپ اگر کاروبار کریں گے تو وہ کاروبار بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ کا دوست اگر خالصتاً کچھ حرام پیسوں حرام کمائی ہے اس کی، تو پھر اس سے آپ پیسے لے کے اپنا بزنس نہیں شروع کر سکتے۔ نماز کے بعد کون سی تسبیح پڑھیں؟ نماز کے بعد میں نے امام صاحب اور بہت سے لوگوں کو کچھ تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کیا نماز کے بعد کوئی خاص تسبیح ہوتی ہے پڑھنے کی یا پھر کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ عبداللہ کراچی سے۔ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو سنت تسبیح ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ تو فرض نماز کے بعد تو آپ صرف اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام پڑھیں، اس کے بعد سنت مؤکدہ پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور ایک دفعہ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ بھی آیت الکرسی بھی۔ اس کے علاوہ بھی تسبیحات ہیں، بہت سی مساجد میں آج کل وہ لٹکی بھی ہوتی ہیں، سعودی عرب میں تو خاص وہاں مسجدوں میں اس کا اہتمام ہے کہ سنت تسبیحات میں نے تو ہر مسجد میں دیکھی ہیں، تو بڑا اچھا عمل ہے یہ۔ تو مسجد والوں کو چاہیے کہ وہ تسبیحات جو معمولات اور وظائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد پڑھا کرتے تھے وہ لکھ کے لگا دینے چاہیے تاکہ لوگ ان سے یاد کر لیں، ورنہ یہ تسبیحات تو نبی کا معمول تھا، یہ پڑھا کریں۔
قرآن پڑھنے کا مکروہ وقت کون سا ہے؟ جس طرح نماز کے لیے حکم ہے کہ مکروہ وقت میں نماز نہ پڑھی جائے، تو کیا قرآن کے لیے بھی کوئی مکروہ وقت ہے جس میں قرآن پڑھنا منع ہے؟ محمد مبشر یو پی سے۔ جناب محمد مبشر صاحب، قرآن کی تلاوت کا کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، البتہ کچھ حالتیں ایسی ہیں جن میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں، جیسے آپ حالت جنابت میں اگر ہیں، غسل فرض ہے آپ کے اوپر، تو آپ زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ حیض کی حالت میں عورت زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی، اور بے وضو اگر آپ ہیں تو قرآن پڑھ سکتے ہیں زبانی، لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو باقی قرآن پڑھنے کا کوئی مکروہ ٹائم نہیں ہے، سارے وقتوں میں قرآن کی تلاوت جائز ہے۔ امام فجر میں قنوت پڑھے تو مقتدی کیا کرے؟ ہم یہاں فجر کی نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو وہ آخری رکعت میں رکوع کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اور مقتدی ہاتھ اٹھا کر اس دعا پر آمین کہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا خاموش کھڑے رہیں یا ہم بھی ہاتھ اٹھا کر آمین کہیں؟ احسان اللہ UAE سے۔ امام شافعی کے نزدیک پورے سال فجر میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، تو شافعی مسلک کے لوگ پڑھتے ہیں جو ملیشیا میں رہتے ہیں یا UAE میں جو شافعی لوگ ہیں جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں عرب، یا فقہ مالکیہ یا حنفیہ کو، وہ نہیں پڑھتے۔ تو کیونکہ ہمارے فقہ میں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اگر امام پڑھ رہا ہے تو اس کو آپ پڑھنے دیں، آپ آرام سے کھڑے رہیں اور اگر آپ اس کی دعا پہ آمین آمین کہتے ہیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ وتر میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ کیا وتر میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں جس طرح عام حالت میں دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ حسیب سعودی عرب۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے نزدیک ہے کہ قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں، وہ رفع الیدین کی جو حدیث ہیں اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے، جبکہ حنفیہ رفع الیدین سے مراد یہ والا رفع الیدین لیتے ہیں۔ تو چونکہ حدیث میں کی تفسیر میں دونوں کا اختلاف ہے، تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے، تو آپ اگر فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگیں، اور وہ لوگ اگر اٹھاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہی ہے ہمارے فقہ میں کہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں، لیکن اگر کسی نے اٹھا لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا اس میں۔ امام قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرے تو اقتداء کا حکم، یہ مسئلہ میں ڈیٹیل سے بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ، اس کا میں اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں۔ اچھا، حدیث میں برہنہ عورتیں کس کو کہا گیا ہے؟ کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی؟ نیز عورتوں کے لباس سے متعلق بھی کچھ بتا دیں کہ کیسا لباس ہونا چاہیے۔ عبداللہ صاحب برمنگھم، یہ کون سا علاقہ ہے بھائی؟ اچھا خیر، دیکھیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں ہوں گی کاسیاتن عاریاتن صنفان لم ارہما، دو صنفیں ایسی ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں، ایک ظالم حکمران ہوں گے اور ایک آپ نے فرمایا ایسی عورتیں ہوں گی کاسیاتن عاریاتن، لباس پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجدن ریح الجنہ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہو جاتی ہوگی۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ وہ عورتیں ہوں گی کہ ان کے جو سر ہیں وہ اونٹ کے کوہان کے جیسے ہوں گے، یعنی فیشنیبل بال ہوں گے ان کے اوپر اٹھے ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو بال سر کے اوپر ایسے اٹھانا یہ بھی جائز نہیں ہے عورت کے لیے۔ تو یہ جو نبی نے فرمایا کہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، تو علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہنتی ہیں اتنے باریک کہ اس سے اسکن نظر آتی ہے، جسم کی کھال نظر آتی ہے، یا اتنے چست کہ جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اس سے نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو قسم کی عورتیں، جو اتنا چست ڈریس پہنے کہ پورے باڈی کے جو ہے وہ ایک ایک عضو نمایاں ہو رہا ہو، اور یا کپڑے تو ڈھیلے ڈھالے ہوں لیکن اتنے ہلکے ہوں کہ اس سے عورت کے اندر کی جسم کی جو کھال ہے وہ نظر آ رہی ہو، تو یہ حرام ہے، عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اور یہ ہمارے معاشرے میں ایسا لباس خواتین میں رائج ہو چکا ہے، تو یہ حرام ہے پہننا، اور آپ نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ تو عورت کو دو شرطوں کے ساتھ لباس پہننا ہے، ایک یہ کہ لباس اس کے کپڑا اتنا موٹا ہو کہ اسکن نہ جھلکتی ہو، اور اتنی فٹ نہ ہو کہ وہ باڈی کے ایک ایک عضو اس سے نمایاں ہو رہا ہو۔ ہاں اپنے یعنی عورت اپنے شوہر کے سامنے کچھ بھی چاہے پہن سکتی ہے، وہ شوہر کے لیے ڈریسنگ الگ ہے اور غیر محرم مرد کے آنے کے لیے ڈریسنگ الگ ہے۔ وہی لباس جو میاں کے سامنے پہننے کا ہوتا ہے وہی پہن کے عورتیں گھر سے باہر نکل رہی ہوتی ہیں، تو یہ بہت بڑی یعنی حرام کاری ہے، اللہ کے عذاب سے اس پہ ڈرنا چاہیے۔
دل میں کینہ ہو تو کیا نماز بے فائدہ ہے، اگر کسی مسلمان سے کینہ ہو یا نفرت ہو تو کیا اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، نیز کینہ کسے کہتے ہیں، اس بارے میں بھی وضاحت فرما دیں عبداللہ صاحب انڈیا سے۔ کینہ ہو یا نفرت ہو، نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو کینہ اسے کہتے ہیں کہ خام خواہ کی کسی سے آپ نے بغض رکھ لیا، چلو اس سے کوئی غلطی ہوئی تھی، آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوئی، اب اس نے توبہ کر لی لیکن آپ اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خام خواہ میں نہیں ہوتا، جیسے بعض ساسوں کو بہوؤں سے ہو جاتی ہے بلا وجہ کی، بعض بہوؤں کو ساسوں سے ہو جاتی ہے، اور بعض خواتین کو اپنی نندوں سے ہو جاتی ہے۔ اب وہ ایک آدمی کو اپنی بیوی سے کینہ ہو گیا تو بات بات پہ اس کو تنگ کرتا تھا وہ، تو ایک دن کیا ہوا، تو اس بیچاری ہر چیز صحیح کر لی اس نے، تو ایک دن آٹا گوندھ رہی ہے اس کو، پھر اس نے صلواتیں سنائی شوہر نے، اس نے کہا اب میں کیا کروں، کہہ رہے آٹا گوندھتے ہوئے اتنا ہل کیوں رہی ہے تو زور زور سے۔ تو کینے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے خام خواہ کا کسی کا بغض اپنے دل میں رکھ لیا ہے، تو یہ بہت بری عادت ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔